السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال میرے پاس آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جب عشرہ ذی الحجہ کی شروعات ہوتی ہے تو عام طور سے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ جذباتی لوگ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، یا اپنی قربانی میں ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صحابہ کرام نے جس طریقے سے کیا ہے، ہمیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی مجموعی جماعت میں کسی ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے نتیجے میں آپ کی جانب سے کسی ایک سال بھی قربانی کا جانور ذبح کیا ہوگا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنی جانب سے محبت کا ایک نیا طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی پر عمل کرنے والے کو ثواب مل جاتا ہے۔ پوری دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دی ہے۔ آپ کے فرمان کے مطابق دنیا کے جو انسان بھی نیکی کا کوئی بھی عمل کرے گا، ان سارے انسان کو اپنا اپنا ثواب تو ملے گا، ان کا مجموعی ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، کیونکہ آپ نے ہی راستہ دکھلایا ہے۔ کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ہرگز نہیں۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں کیا جاتا ہے کہ جو کام آپ نے نہیں کہا ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ جب صحابہ کرام نے محبت کا اظہار سال میں قربانی کر کے نہیں کیا ہے، تو ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر کے محبت کا اظہار نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر درود پڑھنے کا حکم اللہ نے بھی دیا، اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے، ہماری ذمہ داری یہ بکثرت آپ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم خوب درود و سلام بھیجیں گے۔ وہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کے باضابطہ مخصوص فرشتے ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے پوری دنیا میں گشت کرتے ہیں، میری امت کے افراد جہاں جہاں بھی درود و سلام پڑھیں گے وہ مجھ تک درود و سلام پہنچائیں گے۔ اس لیے ہمیں قربانی کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے اور ان پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ رہی ایک بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منقول ہے یا ایک عمل منقول ہے کہ انہوں نے ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہی نہیں ہے، یہ حد درجہ ضعیف روایت ہے جو قابل استدلال اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر قربانی کی ہے تو اسی روایت میں صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لی کہ روایت صحیح ہے، تو اس میں صراحت موجود ہے کہ آپ نے ان کو وصیت کی تھی، گویا آپ پہ الگ سے محبت کے اظہار کے لیے قربانی پیش نہیں کیے، بلکہ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے آپ نے پیش کیا قربانی۔ جو اس صورت میں ہے جب اس حدیث کو صحیح مان لی جائے، لیکن جب حدیث صحیح ہی نہیں ہے تو اس کو بنیاد بنا کر نہ وصیت کی بات اس میں آ سکتی ہے اور نہ عام قربانی کی بات آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے
کہ بہت سے لوگ جو پہلی پہل قربانی کرتے ہیں، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ 2-4 آدمی مل کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو 6 حصہ لگاتے ہیں، 1 حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھ دیتے ہیں۔ بھائی چونکہ یہ طریقہ، یہ طرز عمل صحابہ کرام کا یا سلف صالحین کا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی تانا ہرگز نہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اس لحاظ سے ایسا کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ہمیشہ ان کی طرف سے وہ عمل اپنائیے جس عمل کے اپنانے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچے گا اور ان کی درجات میں بلندی در بلندی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا بلند کیا ہے۔ امت کے کثرت اعمال کے نتیجے میں آپ کے درجات میں اور اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے خلوص للہ کی بنیاد پر کسی عمل کو پیش کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے جو صاحب استطاعت ہے خود اپنے طرف سے کرے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کرے، اور قربانی کر کے یہ تصور قائم کریں کہ ہم اپنی اس ساری انانیت کو ختم کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کی مکمل وفاداری اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں اپنانا ہی ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا طریقہ ہے۔ واقعی صحابہ کرام نے اس طریقے کو پیش کیا ہے، سلف صالحین نے اس طریقے کو اپنایا ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ کے فرمودات کو عمل میں لائے جائیں، آپ کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے اور اسی روشنی میں عمل کیا جائے۔ اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اگر حضرت علی نے کی ہے تو وہ روایت ضعیف ہے، اور دوسری اس میں یہ بات ہے کہ انہوں نے آپ کی وصیت کے مطابق کی ہے۔ اگر صحیح مان لے تو وصیت جس کو کی جاتی ہے وہی آدمی اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے لیے آپ نے وصیت نہیں کی ہے تو ہر آدمی آپ کی طرف سے قربانی نہیں کرے گا۔ ہاں، چونکہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی نے کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لے اس وصیت پر عمل کیا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی کے گارجین نے، کسی کے والد نے کسی کو وصیت کر دیا کہ میرے طرف سے قربانی کر دینا، تو ایک بار اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، کیونکہ وصیت ہے اگر اس کے پاس اس کے پیسے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے کسی میت کے ذمے قربانی کرنا تھا، ارادہ کر لیا تو قربانی کریں گے، اور اس کا انتقال بقرعید سے پہلے ہو گیا، جانور لا چکا تھا یا ارادہ کر چکا تھا، تو اس جانور کو اس میت کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ یا کسی نے نظر مان لی تھی کہ ہم قربانی میں فلاں کام ہو جائے گا تو قربانی کریں گے، حالانکہ ایسا نظر شرطیہ ماننا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر مان لیا تو اللہ ہی کے نام پہ قربانی کرنے کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے اور اس کی طرف سے بطور نظر کے قربانی کا جانور ذبح کر دینا ہے۔ علاوہ ازیں صرف یہ کہنا کہ میت کی طرف سے قربانی ہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی اظہار محبت کے لیے، ایسی اظہار محبت صحابہ نے نہیں کی ہے، ہمیں بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔